میرا نام سید مصطفیٰ کمال ہے. میری آرگنائزیشن کا نام پاک سرزمین پارٹی ہے. PSP ہم اسے کہتے ہیں. ہمارا انتخابی نشان ڈولفن ہے, انسانی دوست سمندری مخلوق. اور میرے پاسٹ ایکسپیرینسز میں 2002 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے MPA بنایا. میں 2003 میں 2003 میں میں IT کا منسٹر بنا سندھ میں. میں واز IT منسٹر. 2005 میں پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر میئر بنوں. میں میئر بنا 2005 میں. 2010 تک میں میئر رہا ہوں. پھر 2012 میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے تو میں پھر سینیٹر بنا دیا گیا. اور پھر 2013 میں یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا جب میں سینیٹر تھا. تو والا واز سینیٹر اینڈ آئی لیفٹ دس کنٹری ان 2013. اینڈ اس کے بعد پھر 2016 میں واپس آیا ہوں اور پھر ہم نے یہ پاک سے زمین پارٹی بنائی. 3 مارچ 2016 کو ہم آئے اور 30 مارچ 2016 کو ہم نے یہ پاک زمین پارٹی بنائی ہے. اور اب جب سے لے کر اب تک ہم یہ پاک زمین پارٹی چلا رہے ہیں. میں جو ہے ارلی ایجوکیشن میری جو ہے وہ یہاں کے گورنمنٹ اسکولز میں میری ارلی ایجوکیشن ہے اور یہاں کراچی میں. اور پھر میں ہائر ایجوکیشن کے لیے میں چلا گیا ملیشیا. وہاں پر کیمپسز تھے, یونیورسٹیز آئی ہوئی تھیں. یونیورسٹی آف ویلز تھا وہاں پہ. پھر اس سے پہلے میں نے EB کیا, ایسوسیشن آف بزنس ایگزیکٹو کا ایک جو ہے وہ کورس ہوتا ہے, ڈپلوما ہوتا ہے, وہ کیا. پھر میں نے اس کے بعد پھر میں نے MBA کیا مارکیٹنگ. یونیورسٹی آف ویلز کا کیمپس پوری فیکلٹی وہاں تھی. تو انسٹیڈ آف پیئنگ ان پاؤنڈز اسٹرلنگ تو آئی ہیڈ ٹو پے ان رنگت ملیشین. تو کاسٹ واز لو ڈاؤن اینڈ اٹ واز اکانومیکل فار می ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ پھر میں نے وہ سارا MBA, میرے پاس آپشن تھا کہ میں ویلز جاؤں یا میں اس کیمپس میں کروں, تو میں نے ملیشین کیمپس میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن, میری ہائر ایجوکیشن جس انوائرمنٹ میں ہوئی, جس طرح سے ہوئی, اس نے مجھے بڑا کانفیڈنس دیا. اور مجھے پھر دنیا بھر میں کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کو فیس کرنے میں مجھے پرابلم, تو میرے اندر جو کانفیڈنس آیا ہے وہ اس ایجوکیشن سے آیا. ہم ایک ہمبل مڈل کلاس فیملی بیک گراؤنڈ سے میرا تعلق ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں. ہم 6 بہن بھائی ہیں اور ہم ایک ایوریج قسم کے جو ایک نارمل مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں اس سے ہمارا تعلق ہے. کبھی بھی کوئی پالیٹکس میں نہیں رہا اور میرے خاندان میں بھی کوئی پالیٹکس میں نہیں تھا. MKM جب اپنی ایتھنک پالیٹکس میں عروج پا رہی تھی تو میں اس وقت بچہ تھا, میں 8ویں کلاس میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا. تو اس وقت یہ سب کچھ یہ اٹھ رہا تھا, سب کچھ ساری چیزیں اٹھ رہی تھیں. اور اس وقت ڈیفینیٹلی محرومیاں بہت زیادہ تھیں. وہ تو آج بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی 30 سالوں کے بعد بھی محرومیاں رہیں گی بلکہ بڑھ جائیں گی. تو یہ جب لکھا ہوا تھا اخباروں میں کہ بھائی کراچی اور حیدرآباد کے ڈومیسائل یافتہ جو ہے وہ اس جاب کے لیے زحمت نہ کریں اور یہاں پر آپ کا کوٹا ہے, فلاں جگہ ایڈمیشن میں کوٹا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کرتی تھیں. اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک شخص آواز لگاتا ہوا نظر آیا جن کو الطاف حسین صاحب کے نام سے لوگوں نے جانا پہچانا. اور ہم لگ گئے پھر ان کے پیچھے کہ نہیں بھائی زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی ان زیادتیوں کے ازالے کی بات کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ پارٹ آف دی سولوشن بننے کے لیے آئے تھے وہ پارٹ آف دی پرابلم ہو گئے اور ہم پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ دلدلوں میں دھنس گئے ہیں. بچپن بڑا سیریس گزرا ہے میرا بچپن کوئی بہت زیادہ اچھل کود میں اس لیے کہ نہیں, میں سیریس بچہ تھا اور میرا بچپن جو ہے وہ سیریس گزرا ہے. اور ہم بچے ہی تھے. میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا, میں اس MKM میں انوالو ہو گیا. ہماری ابھی مونچھوں کے بال بھی نہیں آئے تھے, تو ابھی آئیڈینٹی کارڈ بھی نہیں بنا تھا ہمارا. 18 سال میں جو بنتا ہے تو بہت چھوٹی سی ایج میں اس طرف آ گئے. تو پھر یہ تو بڑا سیریس بزنس تھا, سیریس کام تھا, یہاں پہ بڑا جوش تھا, جذبہ تھا. تو ہم بچپن میں ہی بڑے ہو گئے ایکچولی. بالکل چھن گیا بٹ دیر از نو ریگریٹ. میں آج اگر میں لک بیک اینڈ آل میں دیکھیں آج ہم ایک اللہ تعالیٰ نے, پہلے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی ہم کر کیوں رہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں, میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ٹوٹ کر نہیں کرتا. تو میرا یہاں پر اس جگہ بیٹھے ہونا بھی یہ جو ہے وہ رب کی کہ اسکرپٹ کے بغیر یہ ممکن تھا نہیں. تو میں آج میں جب دیکھتا ہوں اپنے کاموں کو, اپنی چیزوں کو, تو میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے رب نے اس طرف جو ہے وہ, ہاں میں کھیل کود والے بچپن بھی گزر ہی جاتا, میرا کھیل کود کے بھی گزر جاتا اور کرکٹ کھیل کے بھی گزر جاتا. میں نے کوئی جو ہے وہ اسٹار تو بن نہیں جانا تھا, لیکن اس وقت پہ ہمیں یہ شعور آیا, اس راستے پہ لگے
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ میں اس کو عبادت سمجھ کر اس کام کو کر رہا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی دکھی انسان کے انسانوں کے کام آنے سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں، اور ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم مظلوم پسے ہوئے طبقے کی آواز بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرا وہ سیکریفائز جو ہے، میری وہ دوستیاں، میرا وہ کرکٹ کھیلنا، میرا وہ بچپنا، وہ بے فکری ہونا، یس وہ سیکریفائز ہوا ہے، بٹ دیر از نو ریگریٹ ٹو دیٹ سیکریفائز۔ دیکھیے میں شروع سے مجھے یاد ہے کہ میں کبھی بھی ایک بہت زیادہ شرارتی یا بہت زیادہ مستی کرنے والا بچہ نہیں رہا کبھی بھی۔ جب بچپن میں بھی جو ہے بچے بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں تو اللہ نے ڈی این اے ایسا رکھا ہوا ہے کہ میں سیریس ہی رہتا تھا۔ تو اور پھر مجھے یہ فیلنگ ہے، مجھے یاد ہے کہ مجھے ہر غلط چیز کو اور ظلم کو دیکھ کر، زیادتی کو دیکھ کر، آپس میں بھی کہیں ہو رہی ہوتی تو میں مظلوم کے ساتھ ہی، اس میں کسی بچوں میں بھی لڑائی ہو رہی تو جو پٹ رہا ہوتا تھا تو میں بھی جو ہے اس پیٹنے والے کے ساتھ ہوتا تھا، مارنے والے کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی میں نہیں رہا۔ میری کبھی یاد مجھے نہیں پڑتا لڑائی میری کوئی اپنی ذات کے لیے ہوئی ہو۔ میری 99.99% لڑائیاں جو ہے نا وہ دوسروں کے چکروں میں ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جس چکر میں آپ لڑ رہے ہیں، آپ تو لڑ پڑے، جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ غائب ہو گیا سین سے۔ تو اس طرح کی نیچر ان بلٹ ہے، اور اس نیچر نے پھر جو ہے وہ جب اور بڑے پیمانے پہ سوسائٹی کی بات ہونے لگی، معاشرے کی بات ہونے لگی، اور ملک کی بات ہونے لگی، عوام الناس کی بات ہونے لگی، تو پھر وہاں پر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگے بہت کم عمری سے۔ اور پھر یہ لگا کہ نہیں بھائی، جو ظلم ہو رہا ہے جہاں پر اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اس چیز نے پھر جو ہے ہمیں وہ یہاں پر لے آئی، ایم کیو میں لے آئی پھر یہ چیز۔ نہیں، ہمیں تو الطاف حسین صاحب نے اپنا لٹریچر پڑھوایا صرف، تاکہ ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میکسم گورکی کی ایک کتاب تھی ماں، جو ہمیں بڑی پڑھائی جاتی تھی ہمارے ایم کیو میں، اور وہ بھی الطاف حسین صاحب کا لوئل، اور ادھر ادھر نہ دیکھنے کے بعد بالکل کٹ جانا ہے، مر جانا ہے۔ تو ہمیں الطاف حسین صاحب نے ادھر ادھر دیکھنے نہیں دیا بالکل بھی، وہ بالکل اپنا ہی نصاب پڑھاتے رہے ہمیں وہ، اور اسی لیے ہم لوگ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھوں پہ وہ پٹیاں باندھ کر ہم چلتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، اس لیول پہ لے کر گیا کہ جہاں سے ہمارے سامنے سے پردے اٹھے۔ یعنی کہ میں اس لیول پہ گیا پارٹی میں کہ جب میں لندن جانے لگا، میں قریب ہو گیا، میری کارکردگی ہوئی، چیزیں ہوئیں، تو میں اس کچن کیبنٹ میں آ گیا۔ تو جیسے جیسے کلوز ہوتے گئے، چیزیں اٹھتی چلی گئیں، سامنے سے پردے اٹھتے چلے گئے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جس مقصد کے لیے جو ہمارا ڈی این اے تھا ہے، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے، جب ہمارے سامنے وہ چیزیں کھلیں، تو پھر آج میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے ہوں۔ ہاں، میرا حساب کتاب یہ ہے کہ ایک تو بہت پڑھنے والا آدمی ہے میں ہوں نہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں، بہت پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں نہیں میں، اور مجھے جو ہے وہ مجھے شوق ضرور ہے، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، اور مجھے اس طرح کا نہیں ہے کہ بس کتاب لے کر بیٹھ گئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی نے کوئی کتاب سجیسٹ کر دی، وہ شروع ہو گئے، ابھی 10 پیجز پڑھوں گے، کسی اور نے کچھ اور سجیسٹ، تو میرے بیڈ کے لیفٹ اور رائٹ پہ کتابوں کی ایسی تھپیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر کتاب میں سے میں خیال 8-10 کتابیں تو ہیں شاید اس طرح کی ہر ٹیبل پہ، اور ہر کے میں نے 10 پیجز پڑھ رکھے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کہ بھئی کس کتاب کو۔ تو ہاں، میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں، اور پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اور آج کل تو بہت ساری چیزیں آپ کے واٹس ایپ پہ اور آپ کے آرٹیکلز آ جاتے ہیں، چیزیں، فون زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو بٹ کتابیں بھی ہیں، لیکن میں بہت زیادہ کتاب پڑھنے والا انسان نہیں ہوں، میں وہ بچہ نہیں ہوں بالکل۔ دیکھیے، ہم نے ٹو بی ویری آنیسٹ ہم نے ادھر ادھر دیکھا نہیں، الطاف حسین کو دیکھتے تھے، وہی سب کچھ تھے ہمارے لیے، وہی آئیڈیل تھے، ہمیں تو سب لوگ دشمن لگتے تھے سارے۔ الطاف حسین صاحب نے ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنایا کہ بھیا سارے لوگ جو ہے وہ مخالفین، اینیمیز لگتے تھے، اور الطاف حسین کو آئیڈیل مانا، الطاف حسین کو سب کچھ مانتے تھے، جو وہ کہتے، وہ رات کو دن کہتے تھے ہم کہتے دن ہے، وہ دن کو رات کہتے تھے ہم کہتے رات ہے۔ سچ تو یہی ہے۔ ڈپینڈس وٹ یو انٹینڈ ٹو ڈو ایکچولی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کوئی پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ کو خراب نہیں کر سکتا، ہم نہیں خراب، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا۔ میں 2002 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، آج سے 19 سال پہلے، 19 ایئرس بیک، اللہ ہیز گیون این اپرچونٹی کہ میں ایم پی اے بن جاؤں۔ اللہ ہیز گیون می اپرچونٹی 18 ایئرس بیک کہ میں منسٹر بن جاؤں۔ میں آج سے 18 سال کم کر لیں اور میں وزیر بنا۔ وزارت جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں 3 سال وزارت میں رہا، وزیر رہا،
اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد میں کراچی جیسے شہر کی میرے پاس نظامت اللہ تعالیٰ نے دے دی. اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں کیش. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شہر میں پیٹرول پمپ کی زمینیں اور شادی ہال کی زمینیں اور فلیٹ کی زمینیں. آج میرے پاس زمین کا ایک گز نہیں ہے. ہم نے ایک گز ٹکرا, میرے کوئی شادی ہال نہیں ہے, میرا کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. اور میں 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج میرا دشمن مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. اس کو میں کہتا ہوں ڈکیتی کا موقع. کہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. آج میں ان پوسٹوں سے گزرنے کے بعد سینیٹر میں رہ چکا ہوں, اللہ نے رکھا, وزیر میں رہ چکا ہوں, میئر میں رہ چکا ہوں, ایم پی اے میں رہ چکا ہوں. لیکن آج میرے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اس شہر میں. میرے پاس ہم نے جو ایم کیو ایم سے کو چھوڑ کر جو 3 سال میں نے جاب کی دبئی میں, اس سے میرا ایک مکان بن گیا تھا. اس سے میرے پاس ایک مکان تھا, وہ مجھے 5 سالوں میں اس مکان کو بھی بیچنا پڑا. تو یہ دس از واٹ آئی ایم, بٹ آئی ایم ریئلی آئی فیل دس از واٹ مائی اسٹرینتھ از. یہ میری طاقت ہے کہ مجھے بولنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا کہ یار میں کسی کو چور کیسے کہوں. میں نے بھی 2 چوریاں کر رکھی ہیں. تو مجھے اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. میرے دامن پہ اللہ تعالیٰ نے غلطی سے بھی کوئی داغ نہیں لگنے دیا. یہ اللہ کا کرم ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہاں بالکل اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے, لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے محتاج نہیں کیا. کرائسس آئے, امتحان آیا اور نکل گیا. اور جب نکلا ہوں تو پہلے سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے, چیزیں دی ہیں. کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جو میں بالکل کہوں کہ جی نہیں. ہاں بالکل ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار سب تو بالکل سارے یہ بالکل دروازے سارے بند ہیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکال دیتا ہے. تو ایسے مواقع میرے اوپر میری زندگی میں درجنوں بار آئے ہوں گے. یقیناً فائنینشیل کرائسس بالکل آئے. اللہ کا شکر ہے کہ آج کا میں سوچتا ہوں, میں نے کل کی فکر نہیں کی کہ کل کے لیے بچا کے رکھو, کل کے لیے, اس لیے کہ میرے پاس اتنے ہوئے نہیں کبھی. اور میرا کل آنے والا کل کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے کل سے کمتر نہیں رکھا الحمدللہ. اور میرے رب بہت مہربان رہا مجھ پہ اس معاملے میں. دیکھیے میں نے جو ہے وہ میں ڈیفینیٹلی ہم ایک مڈل کلاس فیملی. اس وقت تو میں کماتا نہیں تھا, اس وقت تو میری جو ہے وہ میری تعلیم نہیں تھی. اس وقت تو میں اسکول میں تھا جب میں پالیٹکس میں آ گیا. تو میرا پالیٹکس میں آنا تو میرے والد صاحب کماتے تھے, اور ہم جو ہے وہ سارے گھر والے جو ہے وہ میں ہی گھر کا. پھر اس کے بعد میں گریجولی سیاست پڑھتا چلا گیا. میری تعلیم میں نے اسی پالیٹکس میں رہتے ہوئے کمپلیٹ کی ہے. اسی پالیٹکس میں رہتے ہوئے میں باہر گیا ہوں, میں نے اسٹڈیز کی. پھر جب میں باہر جایا تو سب سے پہلے میری ایم بی اے کے بعد میری جو جاب ہوئی تو وہ اس وقت کی لوکریٹو جاب تھی, زبردست جاب تھی. اس زمانے میں اتنے ہزاروں روپے کی ایک جاب ہوئی, میں اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا, جو کہ جس کا کسی پالیٹکس سے لینا دینا نہیں. تو وہ میری پہلی بڑی جاب تھی, اور اللہ کا شکر اس میں نے سیکھا. پھر میں اسی پالیٹکس کے دوران میں نے دبئی میں نے فرمز بنائی, میں نے کسی کے لیے کام کیا. وہاں مجھے اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھی, اس زمانے میں بڑی زبردست چیز تھی. تو یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا. لیکن پھر جب میں نے یہ سیاست چھوڑی ہے 2013 میں, ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا ہوں, پھر میں نے 3 سال ٹک کر جاب کی جیسے کہتے ہیں نا. تو وہ میں نے کوئی اپنی سیاست کے اوپر جاب نہیں کی ہے, جو میرا تجربہ تھا, جو میری ایجوکیشن تھی, جو مجھے آتا تھا. تو میں نے ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ساتھ میں نے کام کیا, ان کی میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو دیکھتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی اچھی تنخواہ جو ہے مجھے ملتی تھی, تمام چیزیں جو ہے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز بالکل زبردست تھے. کہ میں یہاں کا اگر وزیر اعظم بھی بن جاؤں نا تو مجھے اتنے پیسے نہیں ملیں گے جتنے پیسے میں کماتا. تو ہاں پھر میں نے اس وقت 3 سال میں نے بہت پیسے کمائے الحمدللہ. ہاں کبھی بھی اس لیے کہ کبھی ہمیں پہلے دن سے جب میئر تھے اور جب یہ پروٹوکول تھا سارا, تو پتہ تھا پہلے دن سے کہ یہ چیز جانی ہے. اور مجھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی مجھے کوئی فیل نہیں آئی کہ میں کیا, اس لیے مجھے کرنا یہی تھا. مجھے پتا تھا میرے پاس جو ہے وہ مجھے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے, کچن چلانا ہے, اور اس کے لیے کوئی حرام کے ذرائع نہیں ہے میرے پاس, اور نہ میں نے بنائے ہیں, نہ میں نے پیسے جمع کیے ہیں کہیں پہ, نہ میری پراپرٹی جمع ہوئی بھی ہے. مجھے تو پتا تھا کہ مجھے تو یہ کام کر کے جو ہے چلانا ہے سارا. تو وہ پہلے دن سے اس کی تیاری تھی, تو مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی فیل ہی نہیں ہوا. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ انسان کہ اپنے پرسن کے اوپر ہے ساری بات, کہ وہ اگر ٹھیک ہے تو اس کو کوئی بھی پالیٹکس اس کو خراب نہیں کر سکتی. میں اگر آپ کو اپنی مثال دینا چاہوں یہاں پہ, کہ جیسے کہتے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. 19 سال پہلے 19 ایئرس بیک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایم پی اے بنا دیا. آج سے میری عمر 19 ایئرس کم کریں تو ایک بڑی ینگ ایج میں 28 ایئرس کا تھا میں جب جو ہے وہ, تو پھر جو ہے وہ ایم پی اے بن گئے. پھر اس کے 1 سال کے بعد 2003 میں, آج سے 18 سال پہلے وزیر بنا دیے گئے.
پھر جو ہے وہ دوست سے آج سے 16 سال پہلے کراچی جیسے شہر کے میئر بنا دیے گئے, پھر آج سے 9 سال پہلے پاکستان کے سینیٹر بنا دیے گئے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ملینز آف لوگوں میں آپ کو جو ہے وہ, تو یہ تو, اور پھر اس کراچی کی ایک میئرشپ کے دور میں نے اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کیے. ساری زمینوں کی جو ہے وہ ہو سکتی تھیں, یہاں پر پیٹرول پمپ کی زمینیں ہیں, یہاں پر شادی ہال کی زمینیں ہیں, یہاں پر فلیٹ بنانے کی زمینیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام چکروں سے بچایا. آج میرا کوئی نہ شادی ہال ہے, نہ میرا کوئی پیٹرول پمپ ہے, نہ میرے کوئی فلیٹس ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ 300 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد میرا دشمن بھی, دوست نہیں, میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا, اور لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا. یہ میری طاقت ہے, میری اسٹرینتھ ہے یہ. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی میں اسی معاشرے میں, اسی سیاست میں رہا ہوں. میں نے اپنے سامنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں دیکھا ہے. تو اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, آپ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلانا چاہتے, تو کوئی سیاست آپ کو زبردستی نہیں کر سکتی کہ آپ کو حرام کھانا ہی کھانا ہے. ہم یہ بلیم دے دیتے ہیں سیاست اور سیاست اس شعبے کو. ہم خود کرنا چاہتے ہیں, ہم اسکیپ گوڈ کے طور پہ کہتے ہیں یہ سیاست ہے ہی بری. نہیں یار, آپ اچھے برے ہوتے ہو, کوئی چیز سیاست نہیں بری, معاشرہ نہیں برا ہوتا. آپ نہیں چاہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں آئی کین چیلنج آن یو ان فرنٹ آف دس کیمرا کہ اینی بڈی کی جی, میں آج اسی شہر میں رہتا ہوں, 10 سال ہو گئے مجھے نظامت چھوڑے ہوئے, تو میرے سارے سیاسی مخالفین میری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آ جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے 1 روپے کی میری حرام اور چوری کی کوئی چیز داستان لیں اور مجھے ثابت کر دیں, تو میں یہیں اسی شہر میں. اللہ کا شکر ہے. دیکھیے, تو یہ بات صحیح ہے. اگر صحیح نہیں ہوتی تو میں نے جتنے دشمن بنا لیے ہیں, تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ دشمن میرے خود ہی لا کر سب چیزوں کو سامنے رکھ دیتے اور چیزیں کر دیتے. اللہ کا شکر, ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی. لیکن میں نے بہت بڑے سیٹ اپس کو چیلنج کیا ہے, جن کی روزی روٹی ساری ہے لوگوں کو نوچنا اور کھانا. تو وہ سب لوگ, اگر آج خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہوتی, تو میرا سب کچھ جو ہے وہ آج کے دور میں کچھ چھپ نہیں سکتا. تو اللہ کا شکر ہے. اور پھر میری یہ ٹون نہیں ہوتی, پھر میں بڑا پلیزنگ اور بڑا وہ کاسمیٹک اسمائل دے کر اور جو ہے وہ بڑی پلیز کرنے والی میری نہیں ہوتی. میں کوئی خدا نخواستہ میں کوئی بہت زیادہ ایروگنٹ آدمی نہیں ہوں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, نہ میں کوئی. لیکن ہاں, میں غلط کو غلط کہہ سکتا ہوں اور صحیح کو صحیح کہہ سکتا ہوں, اور کسی بھی ان دونوں باتوں پہ صحیح بات کے لیے میں ڈٹ سکتا ہوں, اور غلط آدمی کو چاہے وہ کتنا ہی پاورفل ہو, کتنا ہی طاقتور ہو, میں اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں. یہ اللہ نے یہ والی جو طاقت دی, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے کردار کی وجہ سے دی ہے. اگر آپ چوری کیے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ٹون یہ نہیں ہوئی, پھر کہتے ہیں یار لوگ بڑا سافٹ اسپوکن ہیں, اور ذرا سافٹ اسپوکن, وہ جب میٹھی ہم نے بڑے سافٹ اسپوکن دیکھے ہیں, وہ میٹھی باتیں کرنے والے جو پیچھے چھرا چلاتے ہیں, جو کام اتارتے ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے کارنامے آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. نہیں بھائی, ہماری تھوڑی سی بات سچی بات کرتے ہیں, سامنے کرتے ہیں, اور کھلی بات کرتے ہیں, تو شاید تھوڑی سی لوگوں کو لگتی ہو کہ ترش ہے کوئی چیز ہے, لیکن ہمیشہ نہیں رہتی. کسی آپ جب وہ کانٹینٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مزریز آپ ڈسکس کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی میں مسکرا کے بات نہیں کر سکتا. پھر میں اس کو فیل کرتا ہوں, میں معاشرے میں ہونے والے ظلم کو فیل کرتا ہوں, تو پھر میرا آؤٹ کم بھی ایسی ہوتا ہے, میرا ریئیکشن بھی ویسی ہوتا ہے. اور میں منافق آدمی نہیں ہوں. ہاں, میں نہیں کہتا کہ مجھے بہت زیادہ, میں انسان ہوں, میں ایک نارمل انسان, غصہ بھی کرتا ہے, ہنستا بھی ہے, روتا بھی ہے, سب چیزیں کرتا ہے. تو میرے ساتھ وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں, جس طرح کا جیسے ماحول ہے, جو فیل ہے, کیونکہ میں دل سے کرتا ہوں بات, اور منافقت نہیں کرتا, تو اس لیے یہ ٹون ہے اور یہ لہجہ ہے اور یہ ساری بات ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہاں, آج کے اس معاشرے میں یہ بات کرنا بھی بڑی عجیب سی لگتی ہے بات کہ آپ نے حرام نہیں کمایا. لوگ کہتے ہیں یار کوئی سم تھنگ از رانگ ود دس گائے. لیکن یہ اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنا مرنا یاد ہو. ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور بہت کوئی متقی پرہیزگار لوگ نہیں ہیں, لیکن اتنا سا ایمان ہے کہ یہ زندگی, یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے, قبر میں چلے جانا ہے, وہاں پر حساب کتاب ہوگا. اور میں بے وقوفی والے کام, اپنی دانش میں رہ کر بے وقوفی والے کام, نقصان والے کام نہیں کرنا چاہتا کہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے میں آگے کا عذاب کروں. یہ اللہ نے مجھے یہ شعور دیا ہے. اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ نہیں حرام کمایا, اور ان پاورز, ان پوسٹوں سے اپنے بچوں کو ایک نوالا بھی حرام ان کے حلق سے نہیں اتارا. اور رب نے میری بہت مدد کی, مجھے آزمائشوں سے گزارا اس نے, لیکن اس نے جو مجھے نوازا ہے نا, وہ اس کا کوئی
اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو میں آج اپنا مکان نہیں ہونے کے باوجود بھی اچھے مکان میں رہتا ہوں. میرے پاس آج جو ہے وہ میرا کوئی ویسے دیکھے میرا اسٹائل تو کہے گا یار پتہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست ارینجمنٹ کر رکھی ہے کہ میں کسی کو شاید یہ سمجھاؤں بتاؤں تو ایک تو کوئی یقین نہ کرے, لیکن جو میرے کلوز لوگ ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, جو میرا ان اینڈ آؤٹ جانتے ہیں, ان کو میرا پتہ ہے. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو پہلے میں آپ کو اپنی آپ نے جو مجھے سوال کیا, میں اپنا ایپیسوڈ آپ کو بتا دوں, اور پھر میں ایک نیشنل اور جنرل جو بات ہے کہ لیڈرشپ کیسے کیوں نہیں ابھر رہی اور کیسے ابھرے گی اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. اپنی بات میں کر لوں. یہ کریڈٹ گوز ٹو بالکل وداؤٹ اینی, میری تو آج ڈیفینیٹلی بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ایم کیوم کو. کہ ایم کیوم ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جہاں پر مڈل کلاس لوگوں کو موقع ملتا تھا, اور میں بھی اسی کی پیداوار ہوں. اور میں وہاں سے نکلا, ایم پی اے بنا, وزیر بنا, میئر بنا, سینیٹر بنا. جب ہم وہاں پر ایم کیوم کو, جب ایم کیوم نے اپنی ابتدا کی تھی, بات کی تھی, تو بہت آئیڈیلسٹک بات تھی, بہت ریولوشنری بات تھی, اور یہ سارے کام تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے, بھائی کچھ تو تھا نا, لوگ اپنی جان دیتے تھے, کچھ تو تھا, لیکن وقت اور حالات نے خراب کر دیا چیزوں کو. اور جب میری علیحدگی کی وجہ یہ بنی کہ 2010 میں عمران فاروق صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہوتے تھے پارٹی کے, اس وقت کنوینر تھے, ایم کیو ایم کے کنوینر تھے, ان کا مرڈر ہو جاتا ہے لندن میں. تو اسکاٹ لینڈ یارڈ آتی ہے اور ڈاکٹر عمران فاروق کی مرڈر انکوائری کرنے کے لیے آتی ہے, اور ان کے گھر سے سارے ڈاکومنٹس لے جاتی ہے ان کے مرڈر. اس ڈاکومنٹس میں 2 سالوں کے بعد ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سارے ڈاکومنٹس ڈاکٹر صاحب کے پاس کے گھر سے نکلے, اس میں تو وہ کراسپونڈنس ہیں جو کہ انڈین ایجنسیز را سے ایم کیو ایم کی کراسپونڈنس ہے, اس کی منٹس آف دی میٹنگز ہیں, اس کے اوپر اسلحے کی لین دین ہے, پیسے کی لین دین ہے, کراچی میں اس کی ایگزیکیوشن ہے, ساری چیزیں. یہ بات ہمیں ایسے سامنے بیٹھ کر الطاف حسین صاحب نے 2012 کے اینڈ میں بتائی کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاتھوں میں سارا وہ پیپر لگ گیا ہے, اور انہوں نے اب ہمیں بلا کر انٹرویو کرنا شروع کر دیا, اور ہم نے اپنی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس دے دی ہیں کہ ہاں ہم را سے 22 سالوں سے پیسے لے رہے ہیں. دس واز دا پوائنٹ. اور ہم ان لوگوں میں 8 لوگوں میں تھا کہ جن کو بلا کر اس پارٹی کی ہائی اپس میں, میں نام لے چکا ہوں, دوبارہ نہیں لینا چاہتا کہ میرے ساتھ اور کون کون تھے, ایک نام لوں گا کہ میرے ساتھ انیس قائم خانی تھے. تو انہوں نے اور میں نے, پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی جب را جو ہے وہ الطاف حسین کو پیسے دے رہی ہے کراچی میں, تو اس لیے تو نہیں دے رہی کہ وہ اسکول کھولیں یہاں پر, اس لیے تو نہیں دے رہی وہ اسپتالوں میں دوا دیں. ڈیفینیٹلی ایک دشمن ایجنسیز کو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. ڈیسٹیبلائز کیسے ہوں گے؟ جب لوگ مریں گے. لوگ کون مریں گے؟ یہیں کے لوگ مریں گے سارے. تو ہمارے دماغوں میں پھر وہ سارے ایپیسوڈ گھوم گئے کہ بھئی یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے پیچھے یہ سب چیزیں کہانی ہیں. تو دین ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم, پھر ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں سارا. ان سب چیزوں کے باوجود اٹ ٹک 4 and 5 months کہ جہاں پر مجھے میں سینیٹر تھا, سٹنگ سینیٹر تھا, میں رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے سب کچھ چھوڑ دینا ہے, اور پھر چھوڑ کر میں یہاں نہیں رہ سکتا تھا. یا تو میں لڑائی کروں تو میں مارا جاؤں, لڑائی کروں, میں افرنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا ایمان کے نچلے درجے کا تقاضا یہ کہ بھائی آپ برائی کو برائی دل میں سمجھ کر اس کو چھوڑ دو, اس نچلے درجے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میں نے 14 اگست 2013 کو میں یہاں سے اس شہر کو چھوڑ کر, اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا. جب مجھے سینیٹر بنے ہوئے صرف 7 مہینے ہوئے تھے, صرف 6 سے 7 مہینے ہوئے تھے. میرے ابھی 5.5 سال سینیٹرشپ کے باقی تھا. آپ کو پتا پاکستان میں سینیٹر بننے کے لیے لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں 104 لوگ سینیٹر ہوتے ہیں. and I was among that 104 people out of that 250 million people in Pakistan. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی, ہم چلے گئے, اور ہم یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ بھئی میرے گھر کو جلائیں گے, میرے گھر والوں کو ماریں گے, چیزیں کریں گے, اور ہم یہ سوچ کر, لیکن پھر بھی ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ بھئی یہاں رہ کر اگر میں کنٹینیو کرتا ہوں تو پھر اب میں قبر میں اللہ کو جھوٹ نہیں بول سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھی بات. رب نے مجھے یہ بات پتا ڈائریکٹ چلوا دی. اب میں دنیا تو مجھ سے نہیں پوچھ رہی, لیکن میں وہ جو آپ نے بات کی نا کبھی کس چیز میں, وہ یہ چیز ہے کہ بھئی مرنے کا آپ کو یقین ہو, اور مرنے کے بعد رب کے آگے کھڑے ہونے کا اگر آپ کو احساس ہے, یہ احساس آپ سے صحیح کام کراتی ہے. اس احساس نے مجھ سے یہ کام کروایا کہ میں ایم کیو ایم جیسی پارٹی کو چھوڑوں
اور میں اپنی سینیٹرشپ کو چھوڑوں اور میں اپنے اس ملک سے اپنے بچوں کو لے کر چلا جاؤں, نوئنگ دی کانسیکوینسز کہ بھائی مجھے موت آ سکتی ہے, مجھے مار سکتے ہیں, میرا گھر جلا سکتے ہیں, ہم سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا. تو یہ سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی ہم نے یہ کام کیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مارے جائیں گے, لیکن ہم کل کو رب سے تو کہیں گے کہ بھائی ہم نے اپنے حصے کی کوشش کی, اور اس چکر میں اللہ نے کرم کیا, کچھ نہیں ہونے دیا, اللہ نے عزت خراب نہیں ہونے دی, اللہ نے رزق نہیں خراب ہونے دیا, اللہ نے ٹھکانہ خراب نہیں ہونے دیا, بے گھر نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے ساری ارینجمنٹ کروا دی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جیسے یہ سارے اقدامات کیے, جیسے قدم اٹھایا, رب نے مجھے چھوڑا نہیں ہے کہیں پہ, رب نے اچھا سے اچھا تر کیا. پھر 3 سالوں کے بعد میں 2013 میں چھوڑ کر گیا ہوں, 2016 میں پھر میں واپس آیا جب اللہ نے مجھے ہمت دی کہ بھائی یہ تو خرافات کم ہو کر نہیں دے رہی. الطاف حسین صاحب روزانہ گالیاں بکتے تھے پاکستان کے جرنیلوں کو, ججز کو, اور پاکستان کی اشرافیہ کو, انڈیا کو آواز لگاتے تھے. یہاں پر میری قوم کے لوگوں کی دشمنی سارے قوموں سے ہوتی چلی جا رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, لڑکے گرفتار ہو رہے تھے, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر لوگ لاپتہ ہو رہے تھے. ان چیزوں کو دیکھ کر میں آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی, کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے. لیکن رب نے پھر میرے دماغ میں بات ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی نہیں بچایا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مجھ سے یہ بھی پوچھے گا کہ کل کو جو سب کچھ ہو رہا تھا تو زندہ تھا, تجھے تو پتا تھی کیا بات ہے, تو نے اپنے حصے کی آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو میں 2016 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب اپنے حصے کی آواز اٹھانے آئے تھے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ کے ہم مرنا چاہتے تھے. ہم آئے تھے مرنے کے لیے, رب نے مارنے والوں کو مار دیا, اللہ کا شکر ہے. جو مارنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سچ کے آگے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اینڈ دس از ویئر وی آر ٹوڈے. آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو ہیو ویری کوآپریٹو سپورٹیو وائف. ٹھیک ہے, اس نے ساری میری ذمہ داریاں گھر والی, جو میری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری ہے بچوں کے لیے, شی ٹیکس کیئر. میری ایک ذمہ داری ہے اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوست احباب کو, تو جو بھی میری کلوز گیدرنگ ان کی ٹیک کیئر. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے گھر کی طرف سے مجھے کوئی بھی نہ مجھے میرے ٹائم کے حصے کے کوئی میرے 24 گھنٹے گھر والوں کے میں سے وہ ایک منٹ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہاں میں خود سے کچھ کروں تو اور بات ہے, لیکن ان کی بیچاروں کی جو ہے وہ کوئی مجھ سے شادی, غم, دکھ, پریشانی مجھے کوئی نہیں ڈسٹرب کرتا. اور ان کو دیر از نو کمپلین, دیر از نو ٹینشن ایٹ ہوم. اگر ٹینشن گھر میں ٹینشن ہو تو پھر آپ کہاں باہر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پیس آف مائنڈ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ بہت سپورٹیو ہے, اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو میں کام کر پا رہا ہوں. میرے 3 بچے ہیں, 2 میرا بڑا بیٹا ہے, پھر بیٹی ہے, پھر اس کے بعد بیٹا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا. یہ 3 سال جو میں باہر رہا ہوں سیاست چھوڑ کر ملک سے باہر, وہ 3 سال میں نے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا, پورے پرفیکٹ قسم کا ٹائم, کہ اپنے سامنے بچوں کو اسکول جاتا ہوا دیکھتا تھا. یہ میری لگژری ہے. اپنے ان کے ساتھ بیٹھ کر رات کا ایک وقت کا کھانا کھا لیں, ایک ساتھ ڈنر ساتھ کر لیں گھر پہ, یہ میری لگژری ہے. یا میں مجھ سے اگر پوچھیں کہ دنیا کی سب سے, تو یہ میری لگژری ہے. میں 1 گھنٹے واک کر لوں باہر آرام سے بغیر کسی ٹینشن کے, یہ میری لگژری ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ میں نے خوب انجوائے کیا 3 سالوں تک. لیکن جب پاکستان آئے, یا پاکستان میں جب پہلے تھے اور یہ اب پاکستان میں, تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم گزار لیں چیزیں, اس لیے کہ یہاں کی جو ڈیمانڈ ہے, جو چیلنجز ہیں وہ فینومنل ہیں, اس کا کوئی جو ہے کمپیریزن نہیں, وہ آپ کر نہیں سکتے. تو لیکن کبھی بھی کمپلین نہیں رہی, اینڈ دیر از نو ریگریٹ. اور بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ میری سیکریفائزز جو ہیں وہ اس کا اجر میرے بچوں کو بھی ملے گا, اور اس کا اجر مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ I'm a tough guy for those who wants to be smart with me, who wants to be be bad with me, or doing something wrong and then expect کہ جی میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں. لیکن میں ایک عام آدمی کے لیے آئی فیل کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں, اس حد تک جا سکتا ہوں, میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, ایون وداؤٹ نوئنگ اے پرسن. تو میں نارمل انسان ہوں, بہت فلیکسیبل ہوں, بہت ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ آسانی سے اپنا بنا سکتے ہیں. اور لیکن ہاں, مجھ سے ہوشیاری, مجھے اگر لگ جائے کہ بھئی ایک چیز ہے مجھے پتہ ہو اور میرے ساتھ ہوشیاری کوئی کر رہا ہو, تو پھر دین I'm a tough guy, then you can say this. ہاں کچھ جب یہ ایم کیوم کی لیڈرشپ کا سارا یہ جو خواب تھا نا ہمارے دماغوں میں, وہ جو چکنا چور ہو رہا تھا, اور جب ہم ایم کیوم میں تھے آخری دنوں میں,
تو اس وقت جو ہے وہ میں بالکل یہ خیال آتا تھا کہ یار ہم کہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کدھر بھیج دیا ہے، اور کہاں آ گئے ہیں، کاش کے یہاں نہیں ہوتے، جبکہ پاور میں تھے، سینیٹر تھے، میئر تھے، اس طرح وہ اس وقت خیال آتا تھا، آتا تھا یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مرحلے وار چیزیں کرواتا گیا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایم کیو ایم بھی کوئی چھوڑے گا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ الطاف حسین کے سامنے بھی کوئی آگر کھڑا ہو سکتا ہے. اس وقت جب 9-0 کھلا ہوا تھا، ان کے پاس 51 ایم پی ایس تھے، 25 ایم این ایز تھے، ان کا 14 سالوں سے گورنر بیٹھا ہوا تھا، ان کے میئر الیکٹ ہو چکے تھے، ان کے سیکٹر انچارجز تھے، ان کے 8 سینیٹرز تھے، ان کے حیدرآباد کے میئر ان کا تھا. اس وقت کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کے آگر آ کے ان کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی، اور بغیر ہتھیاروں کے، بغیر کسی سپورٹ کے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرایا. آج میں جب سوچتا ہوں تو میں بالکل ریگریٹ نہیں کرتا، چونکہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغوں میں اور زیادہ وسعت دی ہے، حالات سے گزارا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کرایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا عظیم کام ہے کہ آپ یہ تو میں بڑے بڑے پیغمبروں نے یہ والا کام کیا ہے کہ معاشرے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے. اور آج میں کراچی دیکھتا ہوں تو میں شکر ادا کرتا ہوں. جب میں آیا تھا تو 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، آج ایک بھی آدمی نہیں مرتا. جب میں آیا تھا تو یہاں پر سندھیوں سے لڑائی ہوتی تھی، یہاں پر پختونوں سے لڑائی ہوتی تھی، یہاں پر بلوچوں سے لڑائی ہوتی تھی، یہ علاقے بٹے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ ساری کمیونٹیز آپس میں شیر و شکر ہو گئے، آپس میں بھائی ہو گئے، بھائی ہو گئے، آپس میں ساری ایتھنک کلینزنگ جو ہے ختم ہو گئی، علاقے بٹے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. تو میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، رب نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم اس انکلوسیو پولیٹکس کا حصہ بنیں، اور ہم سے ہم یہ آواز لگائیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مارنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. صرف ہماری سچ بولنے سے، ہم نے ہتھیاروں کے ذریعے ان کو نہیں توڑا، بلکہ ہمارے سچ کے آگے ان کا جو پورا کلاؤڈ تھا وہ ٹوٹ کر ہمارے پاس آ گیا، اور آج وہ کسی قابل نہیں ہے. ہاں، میں یہ بھی کہتا ہوں، بتاتا ہوں. اور پھر ایک بات تھوڑی سی رہ گئی کہ وہ جو لیڈرشپ نہیں کیسے جو ہے ہوگی، اس پہ بھی میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہمارے خیالات وہ ضرور جائیں. تو پہلے میں آپ سے اس بات پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نئی لیڈرشپ جو ہے وہ کیوں نہیں اٹھ رہی، اور کیسے، کیوں مڈل کلاس لوگوں سے. دیکھیے، دنیا بھر میں نئی لیڈرشپ کو کریٹ ہونے کی جو انسٹیٹیوشن ہے نا، جو انکیوبیٹر ہے، وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. فار انسٹنس کہ پاکستان کی اگر آپ میں مثال دوں، پاکستان میں ایک وقت میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ کونسلرز اور میئرز اور یو سی چیئرمین، 1.5 لاکھ لوگ ہوتے ہیں ایک 4 سال کے ٹینیور میں. امیجن کریں کہ 1.5 لاکھ لوگوں میں سے صرف 1% سے بھی کم، 1000 لوگ جو ہے وہ اگلے 4 سالوں میں میچور ہو کر پروونشل لیول پر آئیں. ہاں، پھر اس کے بعد اگلے 4 سال میں وہ تو آپ کو ایک ہی کھیپ میں 1000 نئے لوگ مل رہے ہیں. آج آپ کے پاس جو ہے وہ 10 لوگ نئے نہیں آتے آپ کے پاس صدیوں سے نا، ڈیکیڈ سے، باپ، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا تھا. تو یہ ہم نے کیا کیا پاکستان کے جاگیردارانہ وڈیرانہ سرمایہ دارانہ نظام نے، اور جو ہمارے سو کولڈ پولیٹیشین ہیں، ڈیموکریسی ہمارے ہیں، یہ سب سے بڑے فیوڈلز ہیں، یہ سب سے بڑے سردار خان ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسی جگہ سے نئی لیڈرشپ آئے گی اور ان کی اگلی نسلیں کوشچن ہو جائیں گی، چیلنج ہو جائیں گی. انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے اس انکیوبیٹر کو ختم کیا ہے، انہوں نے اس نرسری کو ختم کیا جو کہ لوکل گورنمنٹ ہے. یہ لوکل گورنمنٹ صرف آپ کو سرو نہیں کرتا بلکہ آپ کو نئے لیڈرز دیتا. ہر 4 سال کے بعد آپ کے پاس، اور وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ گراس روٹ لیول سے اٹھا ہوا ہوتا، اس کو گلی کی پرابلم سے لے کر، اس کو سڑکوں کی پرابلم سے لے کر، پھر وہ پروونشل اور فیڈرل لیول پہ آتا وہ. تو وہ انسٹیٹیوشن آپ نے خود سے بند کر دیا، اس لیے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی تمام پولیٹیکل دور میں کبھی بھی بلدیاتی نظام چلا ہی نہیں. 3 دفعہ الیکشنز ہوئے ہیں، وہ تینوں الیکشن جو ہیں وہ جرنیلوں نے کرائے. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں آپ کے پاس نئی لیڈرشپ نہیں آ پا رہی. اور یہ آئین کے خلاف بات ہے، کیونکہ آرٹیکل 140A آئین کا وہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن آف پاور ہونی چاہیے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، لوکل گورنمنٹ کا ایک نفاذ ہونا چاہیے. تو اس والی بات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نئی لیڈرشپ یہ نہیں. اور یہ ہمارے حکمرانوں کو، لوگوں کو، اور یہ خاندان والوں کو جن کے اپنے بچے پل رہے ہیں آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں، اور تو باہر، اور وہ باپ کے بوڑھے ہونے کا انتظار کریں گے، یہ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ بیٹا آئے گا یا بیٹی آئے گی. اس وجہ سے یہ چیز ہے. دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ ہمارے اسٹرکچر کی، یس، ہمیں چونکہ ہمیں اس پارٹی کو بنائے ہوئے تو 5 سال ہوئے ہیں،
لیکن ہمیں تجربہ 30 سالوں کا ہے ہمارے پاس جو لوگ ہیں. تو ہم نے آرگنائزیشن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے. ہمارے یہاں فرسٹ لیئر ہے ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے جو کہ ہم نیشنل کاؤنسل اور سینٹرل کیبنٹ ہے پوری. اس کے نیچے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, جیسے کراچی ہمارے 60 ڈسٹرکٹ پہ ہے, اس کا ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے. پھر اس کے نیچے ٹاؤنز ہوتے ہیں, اس کا ٹاؤن کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں جیسے کراچی, ٹوٹل کراچی جو 34 ٹاؤنز پہ ہے, 60 ڈسٹرکٹس ہیں اور نیچے 34 ٹاؤنز ہیں. تو ایک ڈسٹرکٹ میں کہیں پر 7 ٹاؤنز بھی آتے ہیں, کبھی 4 ٹاؤنز ہیں, کبھی 11 ٹاؤنز ہیں. اس طرح کر کے 34 ٹاؤنز ہیں اور ان کے نیچے پھر یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں اور پھر اس طرح سے ان کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پھر ورکر. تو یہ پوری یہ ٹری ہے ہماری لیڈرشپ کی ٹری ہے. پھر نیچے ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, ہمارے پاس لیگل ایڈ ہے, ہمارے پاس میڈیکل ایڈ کی ٹیم ہے, ہمارے پاس شعبہ خواتین ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ علماء کاؤنسل ہے جہاں پر تمام مکتبہ فکر کے لوگ علماء حضرات جو ہے ان کی کمیٹی ہے. ہمارے پاس ایک سینئر سٹیزن کی ایک کمیٹی ہے جہاں پر یہ بزرگ جو ہیں وہ بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں اس میں, لیکن بزرگ ہیں, تو ان کی ایک سینئر سٹیزن کی ایک کمیٹی ہے. تو اس طرح سے ہمارا پورا آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے پورا. ہاں کافی, بہت دفعہ کافی والد صاحب کے ہاتھوں سے تو پٹے ہیں ضد کرنے پر. جی بالکل. کبھی لیٹ آئے گا, ہمارے نظام یہ تھا کہ مجھے جو یاد رہ گئی چیزیں, مجھے ہمارے نظام تھا کہ مغرب کی اذان جو سنو اور گھر کی طرف لوٹو, اور مغرب کی اذان پہ گھر پہ آ جانا ہے. اور تو وہ اور مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی تھی, وہ اللہ معاف کر, اللہ کے ڈر سے نہیں, ابو کے ڈر سے پڑھتے تھے. تو بچپن سے چونکہ والد صاحب اسی نماز کے وقت ہی جو ہے وہ گھر پہ ہوتے تھے. تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ جو ہے وہ میں کسی دوستوں میں کوئی چیز چل گئی اور میں لیٹ ہو گیا اور کافی لیٹ ہو گیا, تو دیر سے گھر آنے پہ جو ہے وہ پٹے ہم. ہاں گھڑی نہیں, مجھے کوئی بہت مہنگی گھڑی پہننے کا کوئی شوق نہیں ہے. یس, کپڑے جو ہے وہ بچپن سے ہی ضد کرتے تھے, یعنی کہ والد صاحب کی جو پاکٹ کی رینج سے زیادہ کے کپڑے ہوتے تھے اس پہ ہماری نظر جاتی تھی اور بہت ڈانٹ سنتے تھے اور ناراض ہوتے تھے, لیکن بس پہننا ہے تو بس وہی پہننا. تو وہ ایک عادت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا کیا اور چیزیں کیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ کپڑوں کے معاملے میں تو پینٹ شرٹ اور یقیناً جینس مجھے پسند تھی ہے, لیکن اب وہ ہماری تھوڑی سی وہ لوگ کہہ کے کہ انہوں نے مجھے میری جینس چھڑوا دی کہ آپ مصطفیٰ اتنے کیجول نہ رہا کریں اور اس طرح اچھا نہیں جاتا اور یہ وہ ساری چیزیں. میں کہتا ہوں یار اس سے کیا ہوتا ہے, بٹ اینی وے میں نے لوگوں کی باتیں سنی اور جینس جو ہے میری جو ہے وہ آلموسٹ کم ہو گئی, ورنہ میں آئی لو ویئرنگ جینس. اور ہاں پینٹ شرٹ زیادہ تھا. اب جو ہے وہ اس پچھلے 2-3 سالوں میں شلوار قمیض جو ہے وہ آ گئی ہے مجھ پر, لیکن یہ بڑا نیا فنومنا ہے. میں نے زندگی بھر جو ہے وہ بالکل شلوار قمیض نہیں پہنے, پینٹ شرٹ ہی جو ہے وہ پہنے. عید بقرعید پر ایون کہ سو میں جب میئر تھا تو میرے 3-4 جوڑے, اس وقت مجھے شلوار قمیض پہننا پڑتا تھا جب میں جو ہے قائد اعظم کے مزار پہ مجھے جا کر ایز اے میئر مجھے جو ہے وہ جا کر میرا 3 یا 4 نمبر ہوتا تھا کہ جا کر وہاں پر پھول رکھنے ہوتے تھے, فاتحہ کرنی ہوتی 14 اگست والے دن اور قائد اعظم کے وفات اور ان کی سالگرہ والے دن. تو یہ ایز اے میئر کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کو جانا ہی جانا ہے. تو وہاں پر میں پینٹ شرٹ میں نہیں جا سکتا تھا, تو اس لیے میں نے جو شلوار قمیض مجھے بنانا, تو وہ 4 سالوں میں وہ قائد اعظم کے مزار پہ جانے کے لیے وہ شلوار قمیض تھے میرے. تو اس کے علاوہ جو میری کبھی مجھے وہ نہیں خیال آیا یا مجھے نہیں وہ. لیکن اب جو ہے وہ میری جو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر میں اب فیل کرتا ہوں کمفرٹیبل رہتا ہے انسان کہ کیجول بھی چل جاتا ہے شلوار قمیض, اور کبھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سا سیمی فارمل کہیں جانا چاہیں. اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا, صبح آپ کسی جا کر کارنر میٹنگ کر رہے ہیں, ابھی آپ کو شام میں کسی شادی میں جانا ہے, تو وہ پھر آپ کہتے ہیں یار کتنی دفعہ آپ کپڑے بدلیں گے, ٹائم نہیں ہے چیزیں, تو اس میں پھر آپ گزارا کر لیتے ہیں. تو میری شلوار قمیض کی جو ہے وہ فریکوینسی اب بڑھ گئی ہے. ہاں مجھے اچھی جو لگ جائے وہ, ہاں, لیکن کوئی اسپیسیفک برانڈ نہیں ہے میرا. مجھے بس جو اچھی چیز لگ جائے تو نظر دکھنے میں اچھی ہو, اور تو وہ پھر میں اس کو اگر میری رینج میں ہے تو پھر میں اس کو پہن لیتا ہوں. میں نے کبھی جو ہے وہ اگر آپ اپیئرنس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس کی پرسنالٹی کی بات, پرسنالٹی میں جو آنیسٹی دیکھتا ہوں, اگر انسان ایماندار ہے نا تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر کتنی بھی کمیاں ہیں, کتنی بھی چیزیں اس کی ڈیفیشنسیز ہیں, وہ سب ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ ایماندار نہیں ہیں
تو پھر آپ اس اوپر سے کتنا ہی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ میک اپ کر لو, کتنی ان کے اندر آپ اس کو ایجوکیشن ڈال دو, اس کو چیزیں ڈال دو, پتہ نہیں کیا کچھ ڈال دو, تقریریں ڈال دو, اگر وہ اندر اس کا ڈی این اے بے ایمان ہے, تو پھر وہ بندہ اس کا ڈی این اے کہیں نہ کہیں اپنا کلر, ٹرو کلر دکھا کے ہی رہے گا. اور جب تک وہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ شیپ میں وہ آپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہا ہے, وہ ایکٹنگ ہے, لیکن اس کا ٹرو کلر کہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس کوالٹیز نہیں ہے, سیکھ جائے گا, اس کو کام نہیں آتا سیکھ جائے گا, وہ محنت نہیں کر سکتا محنت کرنے لگے گا, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ اس کا کور جو ہے وہ ایماندار ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, تو بس وہ پھر جو ہے وہ تو مجھے میرا دل لگتا ہے ان لوگوں سے, میں بڑی قدر کرتا ہوں ان لوگوں کی کہ جو آنےسٹ ہیں. بہت سارے ہیں میرے پاس جو میں بتا سکتا ہوں. آپ مجھے اگر مجھ سے پوچھیں, یس مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں آئی ڈونٹ کلیم کہ 100% میری بات ٹھیک ہوگی, لیکن میں اس کو 80-20, لوگ کہتے ہیں کہ 90% میں بات ٹھیک کر لیتا ہوں, لیکن میں چلے اس کو 80% کر لیتا ہوں. 80% جو ہے وہ میں ٹھیک بتا سکتا ہوں کہ جو ہے وہ سامنے والا کون ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے, میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ پبلک فگر بن جاتے ہیں نا, تو یور اون پرسنالٹی از ناٹ your the only thing which should be tagged with you, or which should be, and you should be judged by your own personality. nahin, your decisions and your surroundings, it all counts under that phenomena. jab when you become a public figure, اگر آپ لیڈر ہیں, اگر آپ اجتماعی چیز کی, کسی اجتماع کے اوپر آپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور آپ پائنیئر ہیں اس چیز کے, تو پھر آپ کا سب کچھ جو ہے وہ, آپ کے سارے فیصلے, آپ کا خاندان, آپ کے گھر, صرف میرا ایماندار ہونا کافی نہیں, پھر میرے دوست کا بھی ایماندار ہونا پڑے گا اس کو, پھر میرے ساتھ کے کھڑے ہونے والے کولیگ کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا, پھر میرے گھر والوں کو بھی ایماندار ہونا. ایسا نہیں ہے کہ میں ایماندار ہوں میرا بھائی چوریاں کر رہا ہے, میں ایماندار ہوں میرا بھائی جو ہے وہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر پھر دین اٹس انٹائر پیکیج, پھر یہ پورا پیکیج ہے آپ کا کہ بھئی نہیں, یہ تو اس لیے کہ آپ, ہاں اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں, آپ کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھ رہے, پھر تو یہ آپ کی پرسن, پھر آپ اس کی ذمہ دار نہیں کہ آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے, پھر آپ کسی کی ذمہ دار نہیں کہ آپ کا دوست کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ آپ کے اس بات سے کسی عام آدمی کے فیصلوں پہ فرق نہیں پڑ رہا, یا کسی عام آدمی کے اوپر آپ اثر انداز نہیں ہو رہے. لیکن جب آپ پبلک فگر بن کر کسی عام آدمی کے اوپر آپ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو پھر میرا بھائی بھی ٹھیک ہونا چاہیے, میرا دوست بھی ٹھیک ہونا چاہیے, میرے ساتھ کھڑے ہونے والا میرا کولیگ بھی وہی ہونا چاہیے جو میں ہوں, اور کم سے کم اسی طرح کا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیفینیشن میں عمران خان صاحب کے ارد گرد اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کو میں ایماندار فیصلے نہیں کہتا. نیئرلی امپاسبل, مشکل کیا, امپاسبل سی بات تھی, ہر طرح سے امپاسبل بات تھی. ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی یہ بات, ہمیں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کبھی. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی یہ والی بات, اگر مجھے اپنی موت یاد نہ ہو, اور مجھے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے کا ڈر نہ ہو, تو میں کبھی بھی متحدہ کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے اس ڈر نے, اپنے رب, موت کے ڈر نے, مر کے قبر میں جانے کی حقیقت نے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ریالٹی ہے اور جواب دینے کی جو ریالٹی, اس چیز نے مجھے جو ہے وہ طاقت دی کہ میں متحدہ جیسی طاقت کو اور الطاف حسین جیسی طاقت کو میں چھوڑ سکوں, اور پھر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکوں. دیکھیں ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہیں, بہت شارپ. جو زمانے میں وہ تھوڑا سا ہوش میں ہوتے تھے, ہوش سے مراد, میں اس میں آپ کے سامنے کی بات نہیں, میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی ڈرنکنگ ہیبٹ جو ہے وہ بالکل ایکسپونینشلی جو ہے نا, بڑا بہت ہی زیادہ بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور ان کو دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. تو اس کے بعد خراب ہو گیا ڈیفینیٹلی ان کی. ہم نے ہفتوں دیکھا کہ ان کا ہینگ اوور ہی ختم نہیں ہوتا تھا, اور دن میں بھی ان کی وہی کنڈیشن ہوتی تھی, رات میں بھی تو جب وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے جس زمانے میں, تو اس زمانے میں جب اس زمانے میں جو فیصلے ہوتے تھے, جو گفتگو ہوتی تھی, وہ بڑی سحر انگیز بات ہوتی تھی, بہت اس کے اندر ربط ہوتا تھا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر. تو وہ سب کچھ سیکھنے کا موقع تھا, چیزیں تھیں, اور سیکھی بھی ہم نے ڈیفینیٹلی. پورے پاکستان میں جائے گی, پی ایس سی پورے پاکستان میں ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں الیکشن میں ابھی حصہ لیا, 5 کینڈیڈیٹس تھے ہمارے. ہم نے 2018 کا جو پہلا الیکشن تھا, 70% بلوچستان میں ہمارے کینڈیڈیٹس تھے. ہم سندھ بھر کے تمام سندھ کے ڈسٹرکٹ سے آلموسٹ ہم جو الیکشن لڑے تھے. آج بھی پنجاب میں ہمارا آفس ہے, لاہور میں ہمارا آفس ہے, ملتان میں ہمارا آفس ہے. یس, ہماری بیس کراچی ہے, چونکہ ہم نے یہاں پر, چونکہ آپ ایک
جنگ ہم نے لڑی ہے نا، ہتھیاروں والی نہیں لیکن اپنے نیریٹو کی جنگ، اور یہاں پر رو کا قبضہ تھا اس شہر پہ، رو کا باقاعدہ قبضہ تھا. ہم نے 25 سال کے رو کے تسلط سے اس شہر کو آزاد کروایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی، اللہ نے کام کروایا. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم یہاں دینا پڑا، اور وہ چیزیں جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت سے وجوہات ہو گئے جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ ختم تو، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو دفنانا باقی ہے، تو دفنانے میں کچھ چیزیں آڑے آ گئیں جس سے، تو ابھی جب دفنا دیں گے اس کو ساری چیزوں کو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس مینس کو دفنا دیں گے تو پھر پورے پاکستان میں زیادہ نظر آؤں گا. ابھی پھر پرابلم یہ رہی کہ میری آرگنائزیشن ہے وہاں پر بیچارے وہ لوگ ہیں چلا رہے ہیں، لیکن جتنا ٹائم مجھے ان کو دینا چاہیے پنجاب میں، جتنا ٹائم مجھے گلگت بلتستان میں دینا چاہیے، کے پی میں خیبر پختونخوا میں دینا چاہیے، یا جتنا مجھے ٹائم جو ہے وہ بلوچستان میں دینا، وہ میں نہیں دے پا رہا ڈیو ٹو سندھ کے اربن سینٹرز کی ڈائنامکس کی وجہ سے. تو جس دن انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر فتح ہو جائے گی تو آپ کو میں پورے پاکستان میں زیادہ نظر آؤں گا. دیکھیے جو لیگل ہے وہ کام بالکل ہونا چاہیے، جو انلیگل ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے جب سے بحریہ ٹاؤن کو چھوڑا ہے، جب میں دبئی میں تھا اس کے بعد 5 سال ہو گئے، تو میرا کوئی ایکسیس نہیں ہے ٹو دیٹ انفارمیشن کہ آج کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کس طرح کی ساری چیزیں. اور جب میں تھا میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ان کی دیکھتا تھا، اور وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پلان، اس کی ایگزیکیوشن، سڑکیں، ان کا اسٹرکچر، ساری چیزیں، واٹر، سیوریج، یہ وہ سب چیز جس کی جو میری ایکسپرٹیز تھیں، مجھے پتا تھا، اس پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا کام کیا اور ساری چیزیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اس کے اندر اسٹوریز بھی ہیں، اس میں چیزیں بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی چیز اگر غلط ہے تو اس کو بننے نہیں دینا چاہیے. جب آپ ایک دفعہ 4 سال تک آپ اس کو نہیں پوچھ رہے، تو وہ آج اگر بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ تو لوگوں کے پیسوں کا ہے، وہ تو بحریہ ٹاؤن والوں کے پیسے کا نہیں ہے. آپ نے تھرڈ پارٹی لوگوں نے تو انویسٹمنٹ کر دی ہے، جیسے کہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو ساری اپروولز دکھا رہے ہیں. اب 5 سال کے بعد آپ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں، تو بھائی حکومت، سرکار کہاں تھی، ادارے کہاں تھے؟ تو میرا یہ ماننا ہے اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ اس کو اسی وقت روکیں تاکہ لوگوں کا اسٹیک نہ جائے اس کے اوپر. آج تو اگر کوئی سفرر ہوگا تو وہ ایک عام آدمی ہوگا جس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی وہاں لگا دی ہے. دس از رانگ. یہاں پر پھر گورنمنٹ کو پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، ہمارے دنیا میں ہونے کا ایک مقصد ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف نمازیں نہیں پڑھوانی، اس کے لیے عبادت نہیں، اس کے لیے اس کے پاس بہت فرشتے ہیں، بہت سارے اور مخلوق ہیں. ہم انسان جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ ایک امتحان کے طور پر کچھ دیر کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور وہ امتحان کیا ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے سامنے بہت ساری ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ظلم کے زمرے میں آتی ہیں. اس ظلم کے اوپر ان لوگوں کا بھی امتحان ہے جو وہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا امتحان ان کا ہے جن پر وہ ظلم ہو رہا ہے. میرا ماننا ہے وہ لوگ، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ انسان جو اپنے اوپر اس ظلم کو خاموشی سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے، میں اس کو ظالم کا ساتھی قرار دیتا ہوں. مصطفیٰ کمال اور مصطفیٰ کمال کی جو کانسیپٹ ہے پورا، میں اس کو ظالم ہی گردانتا ہوں جو خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس ظلم کے اوپر آواز اٹھائے اور کوشش کرے. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اپنی استطاعت پیدا کرے. استطاعت پیدا کرنا بھی فرض ہے کہ اگر آپ کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ استطاعت پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کوشش ہے نا، ہمیں مرنے سے پہلے کوشش دکھا کر مرنا چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس جہنم جیسی دنیا کو اگر ہم نے جنت بنانے کی کوشش نہیں کی تو آگے بھی جنت نہیں ہے. پھر اگر ہم اس جہنم جیسی دنیا کو جہنم چھوڑ کر مر رہے ہیں تو یہ مت سمجھ کر مریں کہ ہم جو ہے وہ بڑا ظلم سہ کر آ رہے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازے کھول کر ہمارے لیے کھڑا ہوگا. نہیں، وہ پوچھے گا بھائی تجھے انسان بنایا تھا، تجھے جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا تھا، تجھ پر یہ امتحان ڈالا، تو نے تو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں، تو کوشش تو کرتا تو میں نے تو اس سے تیرے زمانے سے زیادہ بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کر دیا کوشش کرنے. تو نے تو کوشش ہی نہیں کی. تیرے کوشش نہیں کرنے کی وجہ سے پیچھے ظلم اور بڑھ گیا. اگر رب یہ سوال کر لے تو میں کراچی میں لوگوں سے یہ بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اور جگہوں پہ شاید یہ فنامنا ہے، بھئی تم یہاں پر گٹر ملا پانی پی کر مر کے جا رہے ہو نا خاموشی سے، تو یہ مت سمجھو کہ تم آگے جو ہے نا جنت کا پانی مل جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر گٹر ملا پانی پینے کے
پی کر خاموشی سے مرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی گٹر میلا پانی پلائے، پھر یہاں پر خاموشی سے لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے کی وجہ سے ادھر سے دوزخ کی کھڑکی کھول دے، پھر تو کیا کرو گے؟ تو ہم تو پھر اس کا مطلب نقصان میں رہے، یہاں پہ حکمران مار رہے ہیں اور وہاں پر رب ہمیں مارے گا اس خاموشی سے، تو اس لیے ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ تو میں سارے سننے والے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کے اندر مذہب نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ایتھنسٹی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مسلک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پارٹی نہیں ہے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے، مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا ہے سارے انسانوں سے، سارے جو ہے وہ سارے انسانوں سے، سب سننے والوں سے، کہ اپنے معاشرے، اپنے سامنے، اپنے ارد گرد کے معاشرے پہ ظلم کے خلاف ہمیں آواز اٹھا کر کوشش کر کے مرنا چاہیے ہر حال میں، جب جا کر کامیابی ہے۔ اور جب آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کوشش رائے گا نہیں کہ یہ اسی دنیا میں آپ کی دنیا بھی جنت ہو جائے گی، اور اس جنت بنانے کے سلسلے میں آپ کو آگے بھی جنت ملے گی۔ ورنہ اگر اس کو جہنم چھوڑ کر مر گئے تو پھر ہمیں اللہ معاف کرے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن پھر کچھ سوال ہو جائے گا۔